السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الجنوب یدرکہ الفجر وہو یرید الصوم۔ یہ باب ہے ان روایات اور احادیث کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں یا جو جنوبی کے سلسلے میں آئی ہیں کہ جنوبی کو فجر نے آ لیا اور وہ روزے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کوئی شخص رات میں جنوبی ہوا، اب سوتا رہ گیا یا کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے فجر صادق ہو گئی، یا کوتاہی نہیں ہوئی، سحری کھا رہا ہے کہ وقت نکل جائے گا اور غسل نہیں کر سکا، تو کیا فجر صادق ہونے کے بعد غسل جب وہ کرے گا تو آغاز صوم جنابت کی حالت میں ہوا، روزے کی ابتدا جنابت کی حالت میں ہوئی، تو کیا یہ روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں ائمہ اربع تقریباً سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے، روزے میں کوئی قباحت نہیں۔ کچھ ائمہ اس بات کی طرف بھی گئے تابعین سے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ حالت ہو کہ وہ جنابت کی حالت میں فجر صادق ہو جائے اور وہ فجر صادق سے پہلے غسل نہیں کر سکا، بعد میں غسل کر رہا ہے، تو کچھ حضرات نے یہ کہا کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا۔ قضا کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو کچھ ائمہ کا یہ قول ہے، لیکن احادیث باب اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ صحیح ہے۔ ایک تو حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حالت کبھی ہوئی اور سرکار نے روزہ رکھنے کے بعد فجر صادق کے بعد غسل فرمایا تو روزہ ہوا اور سرکار نے روزہ رکھا، تو وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں اس بات پر، نیز عقل بھی دلالت کرتی ہے کہ روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ روزہ نام ہے حالت روزہ میں، یا یہ کہو روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے بچے رہنے کا، اس کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے بچے رہنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی جماع نہیں کر سکتا، تو جماع سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ جماع سے بالکل محفوظ رہنے کا نام کہ شروع ہی سے جنابت ہی نہ ہو، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت ناپاکی سے بھی بچا رہے، پہلے اسی سے ناپاکی ہو اس سے بھی محفوظ ہو، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے کہ حالت روزہ میں کھانا بھی نہ کھائے، پینے کا کام بھی نہ کرے اور جماع بھی نہ کرے۔ تو اب اگر روزہ کی حقیقت میں یہ ہے، تو اب اگر کسی نے جماع روزے کی حالت میں نہیں کیا، رات میں کیا اور پھر دن میں فجر صادق نمودار ہو گئی، اس کے بعد اس نے غسل کیا، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جماع اس نے روزے کی حالت میں کر لیا۔ اس لیے عقل بھی یہی کہتی ہے حقیقت روزہ پر نظر ڈالتے ہوئے کہ روزہ صحیح ہوگا۔ بہرحال یہ باب کا خلاصہ تھا، ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی الجنوب یدرکہ الفجر وہو یرید الصوم۔ یہ باب ہے اس جنوبی شخص کے بیان میں یا ان روایات کے بیان میں
جو اس جنوبی کے بارے میں آئی ہیں کہ جس کو فجر نے پا لیا ہو، وہ ہوا یرید الصوم، اور وہ روزے کا ارادہ رکھ۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن شہاب، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، ان ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، وہ روایت کرتے ابو بکر ابن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا، اخبرتنی عائشہ و ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، خبر دی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر آ لیتی تھی، وہ ہوا جنوب من اہلی، حالانکہ آپ اپنے اہل کے ساتھ مجامعت کرنے کی بنا پر جنوبی ہوتے تھے، ثم یغتسل، پھر فجر آ گئی اور فجر کے بعد پھر سرکار غسل فرماتے، فیصوم، پھر روزہ رکھتے۔ تو یہ عادت نہیں تھی، کبھی کبھی ایسا ہوا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ و ام سلمہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی حکم حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے، والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اور اس پر اکثر اہل علم صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے مابعد تابعین ائمہ کا اس پر عمل ہے۔ وہ ہوا قول سفیان، یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا، اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔ وقد قال قوم من التابعین، اور تابعین سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، اذا اصبح جنبا یقضی ذلک اليوم، جب حالت جنابت میں وہ صبح کرے تو وہ اس دن کی قضا کرے گا۔ والقول الاول اصح، اور قول اول وہی صحیح ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ اس کی ترجیح ہم نے حدیث پاک کی بنا پر بھی دی کہ حدیث پاک میں بھی سرکار سے یہ ثابت ہے، عقلاً بھی بتایا، مزید یہ کہ آیت کریمہ پہ آپ غور کریے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر صادق نمودار ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو خیط ابیض سے مراد فجر صادق ہے، اور خیط اسود سے مراد فجر کاذب ہے، یعنی فجر صادق فجر کاذب سے نمایاں ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے کھانے پینے کی غایت اور انتہا جو ہے وہ فجر صادق تک ہے، فجر صادق کے بعد نہیں کھا سکتے۔ اور روزہ کھانے پینا اور جماع سے رکنے ہی کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کھانا پینا کا ذکر کیا گیا، چونکہ عادتاً یہی زیادہ تر ہوتا ہے اس لیے ان کا ذکر ہے، ورنہ تو اس میں شامل جماع بھی ہے۔ عادتاً تو چونکہ یہی ہوتا ہے نا، اکثر لوگ تو کھانے پینے کا ہی معاملہ رہتا ہے، جماع تو ہزاروں میں دو چار کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ نہیں ہوا، تو اب ایسی صورت میں صفت جماع سے متصف ہونے والے افراد کی کمی ہے،
इसलिए आदतन जो होता है उसका जिक्र कर दिया गया, उसके अंदर जो ज्यादातर नहीं होता है उसका जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि वो भी इसमें शामिल है क्योंकि रोजे की हकीकत में वो शामिल है। तो अब चलो इसमी में देख लो, फलाना अब मुबाशरत कर लो, औरतों के साथ मुबाशरत कर लो, और जो अल्लाह ने लिखत रखी है उसको तलाश करो, यानी जो पाबंदियां आयद हैं उनकी उन पाबंदियों के दायरे में रहो। कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता यतबय्यना, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा। अच्छा माक़बल में आप ये कहना चाह रहे हैं माक़बल में बाशिरुहुन्ना का जिक्र है, तो बाशिरुहुन्ना का जिक्र भी है, अगर जिक्र नहीं भी होता तब भी वो इसमें शामिल होता, क्योंकि आदतन जो चीज होती है उसका जिक्र कर दिया जाता है। तो गायत जैसे कुलू वशरबू की है, वैसे ही ये गायत बाशिरुहुन्ना की भी है। तो माना साफ समझ में हो गया, समझ में आ गया कि आयत करीमा से भी गायत जो बताई गई है खाने पीने और जिमा की, वो ये है कि फजर सादिक नमूदार, उससे पहले पहले कर सकते हो। और अगर पहले पहले किया है तो इसमें ये तो नहीं है कि नापाकी भी नहीं रहना चाहिए, ये तो जिक्र नहीं है, इसलिए अगर नापाकी रह गई तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वल कौलुल अव्वल असह, कौल अव्वल ही सही है, दुरुस्त है। असह बेमाना सवाब, वही दुरुस्त है। असह का माना ये नहीं है यहाँ पर कि ये सही तर है और सही वो भी है, ऐसा नहीं है। बाबू मा जा फी इजाबत साइमी अदावता, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई है कि रोजदार दावत को कबूल करे। कोई शख्स रोजा है, दूसरे ने दावत दी कि आइए खा लीजिए, तो क्या करे? तो क्या ऐसा दावत देने वाला शख्स क्या गुनहगार होगा? क्या ये रोजदार का रोजा सही होगा या नहीं होगा? इस सिलसिले में तकरीबन तमाम अइम्मा मुत्तफिक हैं कि इसके रोजे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसने ये कह दिया कि आइए खाना खाइए, या किसी ने दावत दी खाना खाने की रोजे की हालत में, तो वो भी ये थोड़ी जान रहा है कि ये रोजा है। अगर ये मालूम है कि रोजा है तब तो उसे भी दावत नहीं देना चाहिए, खाने की तरफ नहीं बुलाना चाहिए। और अगर उसे नहीं मालूम है तो अगर उसने बुला लिया तो इसके बुलाने से इसके रोजे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके दावत देने से भी वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर रोजेदार को दावत दी गई, खाने की तरफ बुलाया गया, तो इसको ये चाहिए कि ये कहे अनस साइम, मैं रोजदार हूं। खाना नहीं खाए, ये नहीं है कि दावत दी है तो दावत को कबूल करना वाजिब है, ऐसा नहीं है। दावत को कबूल करे, हाजिर हो या ना हो वो अलग बात है। हाँ दावत दी तो उसने अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया। जब अच्छा काम किया है तो उस पर उस शख्स के लिए चाहिए, ये रोजदार के लिए चाहिए कि उस शख्स को दुआए बरकत कर दे और कह दे बारक अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे लिए खाने में बरकत दे। ठीक है, ये बात नवाफिल रोजे में तो मुतहक्कक है, लेकिन जहां पर फर्ज रोजा चल रहा है वहां तो तमाम मुसलमान मुकल्लफ हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि किसके साथ क्या उज्र है। हो सकता है उज्र के पेश नजर कोई रोजा नहीं रख रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए गुनहगार अगर कोई आदमी इसके पेश नजर अगर रोजा नहीं रख रहा है और उसने कहा खाना खा लीजिए, तो गुनहगार उस सूरत में भी वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रमजान की हालत में रोजे का एहतराम हर हाल में करना चाहिए, ये बेहतर यही है। और ऐसे वक्त में रमजान की हालत में रोजे के वक्त में नहीं करे, यही बेहतर है जबकि फर्ज रोजा चलता हो। फरमाते हैं बाबू मा जा फी इजाबत साइम दावता,
یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ روزے دار دعوت کو قبول کرے، تو دعوت کو قبول کر لے۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے۔ وہ الگ بات ہے حاضر ہو یا نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی نے دعوت دی ہے تو دعوت کو قبول کرے۔ قبول کرنے کا مطلب ہے ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کھانے بیٹھ ہی جائے۔ حدثنا اظہر ابن مروان البصری، ہم سے حدیث بیان کی اظہر بن مروان بصری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سوا نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی عروبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، ان ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الی طعام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، جب تم میں سے کوئی کھانے کی طرف بلایا جائے، کسی کو دعوت دی جائے کھانے کی، فلیجب، تو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ فلیجب یہ صیغہ امر ہے، اسی سے قبول دعوت کو واجب قرار دیا گیا ہو۔ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، تو اگر یہ روزے دار ہے، فَلْيُصَلِّ، تو چاہیے کہ یہ دعا کر دے۔ یہاں پر یصلی اپنے معنی لغوی میں ہے، کیونکہ تسلیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا معنی دعا ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ معنی دعا سے شرعاً اس کو نقل کر لیا گیا ارکان مخصوصہ کی جانب۔ فَلْيُصَلِّ یعنی الدعا، تو اس کے لیے دعائے برکت کر دے یا دعائے مغفرت کر دے۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی الزناد عن الاعرج، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نصر ابن علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اذا دعی احدکم وهو صائم فلیقل انی صائم، کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ دعوت کا جواب اس طریقے سے دے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، کھا تو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا اس کو جھڑک دے کہ تم نے کہہ کیسے دیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار وہ نہیں ہوگا، ورنہ تو اگر گنہگار ہوتا تو ضرور یہ کہا جاتا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں روزدار ہوں۔ قال ابو عیسیٰ فقل الحدیثین فی هذا الباب عن ابی ہریرہ حسن صحیح، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہیں، حسن صحیح، دونوں حدیثیں حسن صحیح ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأة الا باذن زوجها، یہ باب ہے ان روایات سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت ہی سے روزہ رکھے گی، اگر اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو اس کا روزہ مکروہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر روزہ فرض ہے تو من جانب اللہ اس روزہ کے رکھنے کا ہر مکلف مسلمان پابند ہے اور وہ ذمہ دار ہے اس کو ادا کرنے کا۔ اب اگر فرض روزہ ہے تو عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور والدین میں سے کوئی آپ کو آواز دے
تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز توڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز توڑنا یا فرض نماز کو ترک کرنا یہ گناہ ہے، اور من جانب اللہ، شارع کی جانب سے یہ پابندی ہمارے اوپر عائد ہے کہ ہم اس کو وقت پر ادا کریں. اس لیے فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو والدین میں سے کوئی پکارے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا جواب دیں اور نماز کو چھوڑ کر چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ کی یہاں پر بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، تو خالق کی معصیت لازم آئے گی. اور نبی کریم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لہذا اگر فرض روزہ ہے تو فرض روزہ میں عورت کی ذمہ داری ہے روزے کو ادا کرنا. لہذا شوہر کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. ہاں اگر نفل روزہ رکھتی ہے تو نفل روزہ رکھنا یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. ازروے شرع اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھے ہی. لہذا اگر نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھتی ہے اور شوہر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے اندر قلق اور اضطراب محسوس کر رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے. شوہر سے اجازت لے تاکہ شوہر کو پریشانی نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر شوہر باہر سے آیا، ایک لمبے زمانے سے دور تھے، اب ایسی حالت میں شوہر دن میں ہی پہنچے گا اور یہ نفلی روزہ رکھ لے تو ممکن ہے کہ شوہر کو قلق و اضطراب اور بے چینی و بے قراری ہو. ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی روزہ رکھے. نفل روزہ بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھ لیا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن شوہر کی ناراضگی یا اس کی عدم رضا اس کی بنا پر اس کا روزہ مکروہ قرار دیا جائے گا، ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا. کراہت سے مراد کراہت تحریم نہیں ہے، کراہت تنزیہ ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے باہمی حقوق کی بھرپور پاسداری کی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو اس سے شوہروں کے حقوق بیویوں پر کیا عائد ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی تخریج امام بخاری نے بھی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا. عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے، وہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں اس وجہ سے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی بھی گناہ کبیرہ کا باعث ہے. لہذا سرکار نے فرمایا کہ اب عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ شوہروں کے ساتھ عشیر کے ساتھ کفر کیسے کرتی ہیں؟ یکفرن العشیر کہا سرکار نے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شوہر یہاں پر کفر سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے جو ایمان کا مقابل ہے. کفر سے مراد کفران نعمت ہے. کفر سے مراد، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفر کا اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے. ایک کفر کا اطلاق بے معنی تکذیب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا وہ بھی کفر ہے، وہ تو ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں. اور ایک کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہے. تو یہاں پر ناشکری ہی کے معنی میں ہے. سرکار نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموشی کرتی ہیں.
सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो पूरी जिंदगी उनके साथ भलाइयां करता रहे, एहसान करता रहे, और कहीं कुछ कमी हो जाए तो कह देती है मैंने तुमसे जिंदगी में कभी भलाई नहीं देखी, तुमने मेरे साथ किया ही क्या। ये कह देती। आमतौर से औरतों की आदतें ऐसी होती हैं, सब औरतों को नहीं कह रहा हूं, आमतौर से औरतों की आदतें होती है पूरी जिंदगी भर भलाइयां करते रहो, लेकिन एक कमी कहीं पर हो जाए तो वो सीधे कहती है मैंने तुमसे भलाई कभी देखी नहीं। तो औरतों के हुकूक, मर्दों के हुकूक, शौहरों के हुकूक औरतों पर जो है, वैसे ही शरीयत मुताहरा ने औरतों के हुकूक भी शौहरों पर रखे। ये नहीं है कि शौहर सिर्फ वही खाबंद है और वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। औरतों के भी हुकूक की पासदारी शौहरों को भी करना चाहिए, है ना। हाँ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले तुम्हारे दम पर आती है और तुम उसे छोड़कर किसी और के और की तरफ भागे फिरो, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, बहरहाल औरत अगर कोई जिम्मेदारी अजरूए शारे उसके ऊपर आयद होती है कि अगर वो छोड़े तो गुनहगार होगी, तो ऐसे मामले में औरत अपने शौहर की बात ना माने। और अगर शारे की जानिब से जिम्मेदारी आयद नहीं होती, कोई वाजिब और फर्ज नहीं है, तो ऐसी सूरत में औरत को चाहिए कि अपने शौहर से इजाजत ले। हजरत इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की, एक सहाबी रसूल हजरत मज़ऊन गालिबन नाम है, या तो उस्मान इब्ने मज़ऊन है या मज़ऊन इब्ने उस्मान है, मुझे याद सही से नहीं आ रहा है। तो हजरत मज़ऊन जो है वो शब्बेदार शख्स थे, दिन में रोजा रखते थे और रात में शब्बेदारी करते थे। शब्बेदारी का मतलब ये कि नमाजों में मसरूफ रहते थे, नफल नमाज के लिए खड़े हो जाते थे, पूरी पूरी रात उसी में गुजार देते थे। तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो सरकार ने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारी बीवी के भी तुम पर कुछ हुकूक है। यानी सरकार ने उनको ये ऐसा करने से मना फरमाया कि बीवी का भी ख्याल रखना है, उसके भी हुकूक है। लिहाजा शौहरों को भी चाहिए कि नेकी और परहेजगारी सिर्फ यही नहीं है कि हर वक्त आप नमाजों में रहें, रोजे में रहें, नवाफिल रोजे और नमाज अदा करते रहें, और हुकूक ज़ौजियत भी आप अदा ना करें। परहेजगारी इसमें है कि हुकूक ज़ौजियत जो आयद हैं, अहलो अयाल के जो हुकूक आयद हैं, आप उनको भी अंजाम दें और फिर हुकूकुल्लाह को भी अंजाम दें। परहेजगारी इसमें है। नबी एक हदीस इमाम बुखारी ने नकल की जिसमें खास कर, चाहे तो सरकार चाहते तो किसी और का भी जिक्र कर देते, लेकिन सरकार ने एहसान और भलाई और सवाब को बयान करने के लिए सरकार ने इरशाद फरमाया कि सदका इस चीज का भी नाम है, अल्लाह इस पर भी तुम्हें अजर देगा कि तुम अपने हाथ से अपने बीवी के मुंह में लुकमा रखो, इस पर भी सवाब मिलेगा। तो चाहते सरकार तो औलाद की मिसाल दे देते, बेटे की मिसाल दे देते, लेकिन बीवी की मिसाल दी खासकर। इससे खासकर इशारा इस बात की तरफ है कि बीवी से एक शहवती रिश्ता होता है। जब शहवती रिश्ता में आदमी खर्च करे और उसको एक लुकमा खिला दे तो उस पर सवाब है। तो जहां पर बिल्कुल कोई भी शहवत का ताल्लुक ना हो, वहां पर अगर खर्च करे, सदका करे, तो कितना सवाब होगा, बदरजा अतम सवाब होगा। एक ये बात। दूसरी बात, उससे ये भी समझ में आती है कि बीवी की अहमियत भी समझ में आती है कि बीवी ही को खास कर जिक्र किया, वरना तो उस हुक्म में अहलो अयाल, बीवी, बच्चे भी शामिल है। तो बीवी का खासकर जिक्र करना ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि बीवी के साथ इस तरीके से हुस्ने सुलूक करना, यानी उसको अपने हाथ से खिला देना, ये भी जायज़ है। और
باہمی مربت اور رشتہ اور تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کھلائے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ فحاشی کے طور پر نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے فحاشی اور فیشن کے طور پر کر رکھا ہے، سمجھے نہیں؟ جہاں پر چند لوگ ہوں گے وہیں پر ایک ساتھ ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوں گے، اور اکیلے میں تنہائی میں ایک دوسرے سے دور دور ہے۔ ہاں، ورنہ تو گھر میں رہتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان مہا بھارت چھڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے منہ میں دے کے کھلا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو، دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے، محبت دل سے ہونا چاہیے۔ بہرحال گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ معصیت خالق میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لہذا نفلی روزہ رکھنے اگر کوئی عورت رکھے تو اپنے شوہر کی اجازت سے رکھے، اور اگر فرض و واجب روزہ ہے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأۃ الا باذن زوجہا، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا مکروہ ہے مگر اس کے شوہر کی اجازت سے، شوہر کی اجازت لے گی۔ روزے سے مراد یہاں پر نفلی روزہ ہے، یاد رکھیے گا۔ حدثنا قتیبہ و نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور نصر بن علی نے، قالا دونوں نے کہا، حدثنا سفیان بن عیینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، عن ابی الزناد عن الاعرج، وہ روایت کرتے ہیں ابو زناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے ارشاد فرمایا، لا تصوم المرأۃ، عورت روزہ نہ رکھے، یہ نفی بمعنی نہیں ہے، عورت روزہ نہ رکھے، وزوجہا شاہد، اور اس کا شوہر حاضر ہو، یومن کسی دن بھی، یعنی کسی دن شوہر حاضر ہو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی دن حاضر ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ مثلا کہیں سے آیا اور کسی دن حاضر ہوا تو عورت اس شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یا یہ کہ یہاں پر نفی میں عموم پیدا کرنے کے لیے نکرہ ذکر کیا گیا، یومن کسی دن بھی روزہ نہ رکھے شوہر کی اجازت کے بغیر، چاہے شوہر کہیں باہر سے حاضر ہوا ہو چاہے وہیں حاضر ہی رہتا ہو، تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دن بھی روزہ نہ رکھے۔ باہر رہتا ہو تب تو یار وہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پر جو وجہ یہ ہے، کراہت کی جو وجہ ہے وہ ہے قلق و اضطراب کے شوہر کو پریشانی ہو، اور پریشانی تبھی تو ہوگی نا جب وہاں پر حاضر بھی ہو، چاہے حاضر ہوا ہو چاہے پہلے سے حاضر ہو، وہ الگ بات ہے۔ جو بدیش میں پڑا ہوا ہے اسے کیا قلق و اضطراب، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو اسی لیے شاہد کا بھی ذکر ہے یہاں پر، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِّن غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کسی دن بھی شوہر کی موجودگی میں عورت نفلی روزہ نہ رکھے، من غیر شہر رمضان، شہر رمضان کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اس کی اجازت، اگر وہ منع بھی کرے تب بھی روزہ رکھے، کیونکہ من جانب شارع یہ مکلف ہے اس کی، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے، یعنی نفلی روزہ اس کی اجازت ہی سے رکھے۔ وفی الباب عن ابن عباس و ابی سعید، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہم نے نقل کی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، وقد روا ھذا الحدیث، روی ھذا الحدیث عن ابی الزناد، اور یہ حدیث ابو الزناد سے، عن ابی الزناد عن موسیٰ بن ابی عثمان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے۔